والسلام وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو رب العالمين ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل للناس كافة وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر نہیں تم خوشبو اور سنگدل ہوتے تو اس وقت تمہارے کے پیٹ سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کرو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان پوری شریک مشورہ کرو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ سیرت النبی پر تسلسل کے ساتھ مختلف گوشے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی کا ایک تسلسل آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے جلال روح کی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں. حضرات، تمہیداً دو ایک باتیں عرض کر کے پھر اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو آیات نازل ہوئی ہے احد کا پس منظر ہے، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے میں کچھ صحابہ سے اجتہادی طور پر ایک لفزش ہو گئی، جس کا نتیجہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے. یوں کہہ لیجیے گا کہ جیتی ہوئی بازی ہم نے ہار کی ہے، مگر اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کسی بھی صحابی کے تعلق سے کوئی بھی شکایت کا جملہ زبان سے نہیں نکلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بلند اخلاقی اور نرمی کی تعریف کرتا ہے اس آیت کہ آپ اے نبی بڑے ہی نرم دل واقع ہوئے ہیں. آپ سخت گفتگو والے، غصے والے نہیں. اگر ایسا ہوتے بات بات کا جھڑکنا، غصے کا اظہار کرنا، تو یہ لوگ آپ کے قریب سے چھٹ جاتے ہیں. یہ آپ کا نرم ہونا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سب سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی شان کریمی اور حلم کا اندازہ، بردباری کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے خادم خاص کے 10 برس تک آپ کی خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان 10 سال کے عرصے میں مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا. آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں، کسی کی جان نہیں دی، کسی کے ساتھ تلخ لہجے میں گفتگو نہیں کی، بلکہ دشمنوں تک کو آپ نے معاف کیا. ان کے لیے آپ نے دعائیں کی. قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان الفاظ میں کراتا ہے. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنین رؤوف رحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑ جانا اس پر شاق ہے. وہ برداشت نہیں کرتا کہ امت کو نقصان ہو. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیع اور رحیم ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی نے کبھی غصہ نہیں فرمایا؟ کیا صحابہ نے کبھی بھی شان جلالی کا مظاہرہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اسی سوال کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. اگر جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کو کبھی غصہ نہیں آیا تو پھر بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے, زندگی کے ہر دائرے میں ہمارے لیے اسوہ ہے. اور یاد رکھیے گا غصہ ایک فطری چیز ہے, ایک نیچرل چیز ہے. کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مومنوں کو غصہ نہیں آتا ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ غصہ ان کو آتا ہے مگر وہ غصے کو پی جاتے ہیں, دبا دیتے ہیں. دین نہیں چاہتا کہ آپ غصے کو بالکل یا ختم کر دیں, ایسا ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید بتاتا ہے, سورہ تحریم ہے, آیت نمبر 9 ہے, نبی خطاب ہے, یا ایھا النبی, اے نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ظاہر بات ہے غصے کا اظہار سختی میں ہو, ان کو پتا چلے کہ آپ موم کی ناک نہیں ہے, لوہے کے چلے. اسی طرح سے مومنین کی صفت بتاتا ہے قرآن, سورہ فتح آیت نمبر 29, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 123, اللہ مومنوں کو ابھارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے لوگ ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان ممکن حق سے جو تمہارے ساتھ ہیں. آگے فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, وہ تمہارے اندر سختی پائیں. اور ذرا آگے دیکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ پہ تشریف فرما ہے. پتا چلا کہ آپ کے پیچھے سامری نے آپ کے قوم کو گمراہ کر دیا ہے, وہ بدھ کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں. قرآن مجید اس منظر کو ہمارے سامنے رکھتا ہے, سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 150 ہے. موسیٰ کو پتا چلا کہ قوم نے میرے پیچھے شرک میں ملوث ہو گئی ہے. قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم طرف پلٹے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ غضبان, غصے سے آدمی پھٹا جا رہا ہے, جیسے رحمان ہوتا ہے, مبالغہ کا سوا بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا آدمی دھوپ میں آیا ہے, پیاس سے مرا جا رہا ہے, اس طرح کا لفظ ہے غضبان. اور رنج بھی ہے کہ میں نے اتنی برس کی تربیت کی اور ذرا کی سامنے نے کوئی شعبہ دکھایا اور قوم جب اس کے پیچھے چلی ہے. حضرات محترم, بات اصل یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں جہاں ایک طرف آپ کی کرم نوازی سب پر ظاہر ہے, اسی طرح دوسری طرف آپ کا سیئات پر, گناہوں پر, برے اعمال پر گرفت کرنا اور اظہار ناراضگی بھی آیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یہ بڑے لطف کی بات بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اگر ہم اسے جمال رحمت کہہ لیں تو آپ کے غصے کو جمال رحمت جلال رحمت کہہ سکتے ہیں. آپ کی کرم نوازی کو ہم اگر جمال رحمت کریں تو غصے کو ہم جلال رحمت کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے غصے میں بھی امت کے لیے رحمت چھپی ہوئی ہے. آپ نے غصہ اس لیے کیا کہ امت سیدھے راستے پر چلی آ جائے. آپ کے ارشاد کے مطابق رب نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ اے مالک, میں ایک بشر تو جس مسلمان پر لعنت یا اس کو برا بھلا کہوں تو تم اسے بات کر دے اور اسے اجر عطا کر. حضرات محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے متعلق بہت سارے ارشادات نبوی فرمائے ہیں. میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر تصویر کا دونوں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا.
بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، ایک شخص نے رسول سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائے، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس شخص نے پھر پلٹ کر سوال کیا، وہی درخواست، حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ کئی بار یہی درخواست اور ہر بار یہی جواب کہ غصہ مت کرو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ شاید وہ شخص کچھ غیر معمولی قسم کا تیز مزاج کا رہا ہوگا، اسی لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ مسلم کی حدیث ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو بچا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کو کھڑے ہو کر نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ فرمایا آدم کے بیٹے کئی طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو غصہ دیر میں آتا ہے اور سکون جلدی ہو جاتا ہے، یعنی غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جاتا ہے۔ دوسرا، کسی کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور دور بھی جلد ہو جاتا ہے۔ تیسرا، کوئی ایسا ہے کہ اس کو غصہ جلد آتا ہے مگر دیر بہت دیر بعد ہوتا ہے، دور بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور دور جلد ہو جائے، اور آپ نے فرمایا ان میں سب سے بڑا وہ ہے جس کو غصہ جلد آتا ہے اور دور بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا ہاں، غصہ ابن آدم کے دل کی ایک چنگائی ہے، دیکھتے نہیں کہ اس کی آنکھیں لال اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو جس کو اپنے غصے کا احساس ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لگ جائے۔ اس کی تشریح ایک اور حدیث میں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ ہے اگر وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر غصہ اس سے کم نہ ہو تو لیٹ جائے، اس سے اس کا غصہ کم ہوگا۔ یہ آپ نے ایک ظاہری علاج بتایا کہ پوسچر کے تبدیلی ہونے میں، تبدیلی حیت سے اس کی طبیعت سمجھ جا سکتی ہے۔ پوسچر بدلا، ایکشن بدلا تو اس کا موڈ بھی جو ہے بدل سکتا ہے اور غصہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ظاہری علاج ہے جو نبی نے بتایا غصے کا۔ یہ اور ظاہری علاج غصے کا جو آپ نے بتایا ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ بات ہے حضور کا منشا یہ تھا کہ غصہ آ گیا، گرمی اندر آ گئی، خون تیزی سے دوڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگوں میں تناؤ آ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو پانی سے اس کے جسم کو ٹھنڈک راحت ملتی ہے تو اس کا غصہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی حضور نے ذاتی علاج بتایا۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے حضور نے روحانی علاج بتایا۔ وہ حدیث ہے صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ رسول کے سامنے دو صحابوں میں کچھ بات بڑھ گئی، ان میں سے ایک صاحب اتنا غصہ آیا کہ چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئے۔ حضور نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو کہہ لے تو یہ غصہ جاتا ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ساری احادیث بتاتی ہے کہ غصے کو آدمی پی جائے۔ دین بڑا فطری ہے، جو فطری داعیات دین ان کو صحیح راستوں میں استعمال کرنے کی بات کہتا ہے۔ غصہ آنا چاہیے گا مگر کہاں آئے؟ وہ سب ضرور کرو مگر کب کرو، کس پر کرو، کتنا کرو، یہ دین بتاتا ہے۔ دین اس جذبے کو دین کے دشمنوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جہاد اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، اگر آپ غصہ دکھانا ہی چاہتے ہیں تو وہاں دکھائیے جہاں دین پامال ہو رہا ہے، جہاں دین کو لوگ ختم کرنے کو کھلے ہوئے ہیں، جہاں دین کے دشمن باطل ہتھیار لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں اپنے غصے کا اظہار کیجیے گا۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، صرف قرآن اور دین اس غصے کا رخ بدل دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن کیسے بتاتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومنوں کی تشریح کرتا ہے قرآن کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں
اور دوسروں کے فضول معاف کر دیتے ہیں. الشورى آیت نمبر 37 میں فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور اگر یہ غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. حضرات مستر بڑی اہم بات آپ کے سامنے تھا جو بات سمجھنے کی ہے میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھے. وہ یہ کہ شریعت میں جس غصے کی ممانعت ہے وہ نفسانیت کا غصہ ہے. ہماری علم ہماری انا مجروح ہو گئی, میرا بڑا پن ختم ہو گیا, میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے شریعت اس کی مانعت کرتی ہے. ہاں جو غصہ انسان بتائے اللہ کے دین کے اللہ کے رسول کے احکامات کی خاطر حق کی بنیاد پر اور حدود کے اندر تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسا غصہ کمال ایمان کی نشانی ہے, جلال خداوندی کا عکس ہے اور سنت رسول سے ثابت ہے. ایسا غصہ جو اللہ کی خاطر ہو اللہ کے دین کی خاطر ہو حدود کے اندر اور حق کی بنیاد پر, یہ غصہ کمال ایمان کی نشانی ہے کہ آدمی کے اندر ابھی ایمان باقی ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف واقعات رکھ رہا ہوں, تیزی کے ساتھ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ میں یہ واقعات اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سمجھیں کہ حضور کو غصہ کن باتوں پر آیا ہے, مجھے اور آپ کو غصہ کن باتوں پر آتا ہے. دوسری بات, ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جن پر حضور نے غصے کا اظہار کیا ہے یا ناراضگی کا اظہار کیا ہے. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. اب چلیے گا, بخاری کی حدیث ہے, نبی رحمت نے فرمایا میرے دین میں آتا ہے کہ میں موزن حکم کہ جماعت کے لیے کام پھر میں کسی شخص کو حکم کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں خود آگ کے فتیلے یعنی وہ بتیاں ہاتھ میں لے لوں اور ان لوگوں پر آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی نماز میں شرکت کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے. نبی رحمت کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جلا دوں, ایک روایت کو ان کے گھروں کو جلا دوں. غصہ اس کے لیے ہو رہا ہے جو جماعت میں نہیں آیا ہے, نماز نہیں چھوڑا, تاریخ نماز نہیں ہے, تاریخ با جماعت نماز ہے, اس کے لیے حضور کا غصہ ہے. جامع ترمذی کے حدیث حضرت علی راوی ہے جس کے پاس اپنے حج کا ضروری سامان ہے اور ایک سواری بھی میسر جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے, پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو. غصے کی انتہا ہے حضور قرآن کی آیت اس کے ذریعے سے ہے. تیسری بات, بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے, 3 صحابہ آئے, انہوں نے حضور کے اعمال پوچھے ام المومنین سے. جب پتا چلا کہ حضور اتنا کرتے ہیں تو تینوں نے آپ سے بات کری. تینوں نے, ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. حضور کی اطلاع ہوئی, آپ نے فوراً لوگوں کو بلایا, خطبہ دیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. دین بڑا آسان ہے اور نیکی وہی ہے جو حضور نے کر کے دکھایا, یا آپ نے کہا کر کے دکھایا ہو یا کہا. باقی ساری چیزیں بدعات ہو سکتی ہے, نیکی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نیکی اور برائی کا تصور حضور نے بڑے بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. خود ساختہ رسومات یہ ہرگز نیکی نہیں ہو سکتی ہے. اس کی نفی آپ نے اس پر کی ہے اور اپنے غصے کا اظہار بتایا ہے. مثال کی حدیث ہے, آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی. حضور کو بے حد غصہ ہے. آپ نے اس غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے احکامات کو اس حال میں کھیل بنایا جا رہا ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. اس پر حاضرین میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ حکم دیں, کیا میں سب حالت کروں؟ آپ دیکھیے گا اللہ کے احکامات کو کھیل بنانا, مذاق کرنا, نماز, روزہ, داڑھی, پردہ, سود, ساری چیزوں کا دنیا مذاق بنا, ہمارے اپنے مذاق بنا. بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے؟ حضور کا غصہ بھی ہے.
کیا میں اس کا سر اڑا دوں؟ غصے کا اظہار ہے حضور۔ ایک اور واقعہ سنیے گا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے۔ حضور کی موجودگی میں ایک شخص حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا۔ ابو بکر خاموشی سے گالیاں سن رہے تھے اور حضور مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر برداشت ہوا، جب حد سے وہ آدمی بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی جو ہے کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضور فوراً اس جگہ سے اٹھ گئے، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار۔ حضرت ابو بکر نے فوراً محسوس کیا، فوراً آپ کے پیچھے چلے آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ مسکراتے رہے، جب میں نے کوئی جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے آئے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، اور جب تم نے غصے میں کوئی جواب دیا تو اس جگہ شیطان آ گیا، فرشتہ آ گیا، اور ظاہر بات ہے جہاں شیطان ہو وہاں میں بیٹھ تو نہیں سکتا۔ ذرا اس واقعے میں دیکھیے گا، آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کہاں کیا، ہمارا حل کیا ہے؟ دیکھیے گا، ہم کفار سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ذرا سی بات پر اتنا مشتعل ہو جاتے ہیں اور ایسی گندی نازیبا حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والوں کے یہ شاعر نشان بھول نہیں سکتے۔ مسلم کی حدیث رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے تو تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ توڑ دے تو کچھ گناہ۔ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ توڑ دیتا ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنا، دوسرے لوگوں کی زندگی میں شوق بتانا، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، اس میں لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے آج۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر آنکھ توڑ دیا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، غصے کا اظہار ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کتاب الصلاۃ ہے، جس نے اپنی بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی تو گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے، خط پر نظر نگاہ۔ آج دوسروں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومس میں کیا ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے۔ ہم وہ حالات جاننا چاہتے ہیں، ہم ان حالات کے پڑھنے کے شوقین ہیں، ہم وہی کہانیاں پڑھتے ہیں، وہی ڈرامے دیکھتے ہیں، جبکہ حضور نے اس پر اتنا غصے کا اظہار کیا۔ لوگوں کی عیب چینی پر آپ نے کیسے گرفت کی ہے؟ دیکھیں، لوگوں کا نام رکھ لینا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الآداب ہے، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور سے ایک دھوکے پر کہا، کسی بیوی کے تعلق سے، وہ ایسی ہے ایسی ہے، بس سب کی یہ جملہ کہہ دیا تھا، وہ تھوڑی سی شاپ کھائی، بس سب کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے اتنا کڑوا تلخ لفظ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اسے ہم سمندر میں کھول دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر، پورے سمندر کو کڑوا کر۔ ذرا آپ غور کرتے جائیں، ترمذی کی حدیث ہے، تاجر لوگ قیامت میں فاجر اور بدکار اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی اور سچائی کا رویہ اختیار کیا۔ مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے۔ ایک مخزوم عورت خاندان، اس عورت نے چوری کی، ابتدا اس کا نام بھی فاطمہ، حد جاری ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کے طور پر بھیجا، آخر نے سفارش کی، حضور کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، ہاتھ نے فرمایا تم سے پہلے والے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا کوئی غلطی کرتا، کوئی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اور کوئی کمزور کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ فرمایا آپ نے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس پر حد جاری کر دیں۔ دیکھیے گا غصے کا اظہار اور ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، پہلے دیکھتے ہیں ہمارا آدمی کون، ہم اس پر فیصلے کا انتظار رکھتے ہیں۔ اس طرح کے حضرات محترم بہت سارے واقعات، تقریباً 15 واقعات کر لے کر آئے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کی کچھ اوراق لے کر آئے اور آپ چاہا کہ حضور کے سامنے پیش کریں، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج تم نے، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، اگر آج تم میں موسیٰ آ جائے اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور میری اتباع کو چھوڑ دو تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیے گا آج ہم کس کی
की बात करते हैं, हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सारी चीजें इस पर गौर करते जाएंगे। और तस्वीर का दूसरा रुख देखिएगा, हुजूर ने उन चीजों पर गुस्सा नहीं किया जिन पर मैं और आप गुस्सा करते हैं। नौकर ने काम नहीं किया, हमको गुस्सा आ गया। हुजूर ने अपने गुलाम को भेजा, फला काम करके आओ, बच्चे थे वो खेल कूद में रुपए भेजकर, हुजूर पीछे आए, फरमाया यहाँ क्या करेगा, कोई गुस्से का इजहार नहीं किया। बीवी ने खाना नहीं पकाया, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। बच्ची ने मस्जिद में पेशाब कर दिया, आपने कभी गुस्सा नहीं फरमाया। फर्जदार रास्ते में खड़कर मुतालबा कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, आपने कभी गुस्से का इजहार नहीं फरमाया। मैं सिर्फ नमूने आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये हालात हमारे साथ पेश आ जाते तो मैं और आप सब जानते कि हमारा रवैया क्या होता है। यहां मैं बयान कर रहा हूं, बाहर जाके कि कोई आदमी मुझे कोई गलत बात कह दे तो एक नया इंसान का जन्म लेकर आ जाएगा मेरे अंदर से, हैरानी हो जाएगी कि अभी तो ये कह रहा था, अभी वैसा है। ये हालत है हमारी। हुजूर ने बताया कहां गुस्सा है। हज़रात मोहतरम, बात को खत्म करते हुए मैं ही आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुजूर को गुस्सा उन बातों पर आया है जो दीन से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह के अहकामात जहां तोड़े जा रहे हैं, जहां अल्लाह के अहकामात को खत्म किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, आपने कभी भी यह बर्दाश्त नहीं किया कि दीन को खत्म किया जाए, उसके अहकामात का मजाक उड़ाया जाए, उस पर आपने गुस्से का इजहार किया है। मगर बदकिस्मती से मैं और आप जानते हैं, हमको कभी दीन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिमायत में कभी गुस्सा आया है? गुस्सा छोड़िएगा, कभी हमारे चेहरे का रंग बदला है? अल्लाह मेरे और आपके चेहरे को गिरा हुआ देखता है। याद रखिएगा, कुरान ने बताया है ये काफिर के चेहरे को अल्लाह नक्शा रखता है। जब उसके सामने हक की बातें बताई तो उसने क्या किया? उसने पेटियां चढ़ाई, उसने पहलू बदले और पीठ दिखाकर चल पड़ा। कुरान की आयत है, अल्लाह देखता है मेरा बंदा है, उसके सामने मेरे अहकामात तोड़े जा रहे हैं, मेरे दीन को, हुजूर के लाए हुए दीन को पामाल किया जा रहा है और तुम खामोश बैठे। फिर भी ईमान का दावा कैसा, फिर भी मोमिन होने का दावा कैसा? और गुस्सा वहां जहां पर नहीं करना चाहिएगा और जहां गुस्सा करना चाहिएगा वहां हमसे बड़ा हम कोई नहीं। बड़ा अजीब तज़ाद है आज हुजूर के नाम लेगा लोगों का। हज़रात मोहतरम, दीन के मामले में अभी कल परसों की बात है, बड़े खुश होते हमारे बच्चे को क्रिकेट का बड़ा शौक हो, 2:30 बजे बैठा हुआ, 11:45 तक हलिया भी ना लग रहा, बड़ा खुश, बाप भी खुश, घर वाले खुश, बहुत डेडिकेटेड फैन है। असर की नमाज गई, ज़ोहर मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, अम्मी की बात नहीं सुना, अबू की बात नहीं सुना, उस पर कभी भी हमको गुस्सा नहीं आया। हम बड़े खुश होते हैं, ये हमारा अंदाज है, ये हमारा अंदाज है। हज़रात मोहतरम, याद रखिएगा, 2 बातें की बात समझ कर लेता हूं। जब कभी मुझे और आपको दूसरे पर गुस्सा है तो याद रखिएगा मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूं। अगर रब को मुझ पर गुस्सा आ जाए तो दूसरी बात, दीन, मैं रसूल का नाम लूंगा, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं और वो दीन आज हमारे सामने खत्म हो रहा है और मैं इत्मीनान से बैठा हूं, मुतमईन रहूं कि मेरा ईमान सही सारे इंटैक्ट है, जन्नत की कुंजी मेरे जेब में है। इस पर भी गौर करना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन।